بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الدروس النحویہ میں سے آج کا ہمارا سبق اعراب الفعل المعتل سے متعلق ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے مثنیٰ، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم کا اعراب پڑھا۔ آج کے سبق میں فعل معتل کا اعراب ہم پڑھتے ہیں۔ فعل معتل اس فعل مضارع کو کہا جاتا ہے جس کے آخر میں حروف علت میں سے کوئی ایک حرف ہو، الف، واو اور یا پھر یا، ان تین حروف میں سے کوئی ایک حرف فعل مضارع کے آخر میں آ جائے، اس فعل مضارع کو فعل معتل الآخر کہتے ہیں۔ جیسے مثال ہیں، آخر میں اگر الف آ گیا تو اس کی مثال ہیں یخشا، یخشا، اور آخر میں اگر واو آ گیا تو اس کی مثال ہے یدعو۔ آخر میں فعل مضارع کے آخر میں اگر یا آ گیا تو اس کی مثال ہے یرمی۔ اب یہ اس کی مثالیں ہو گئی۔ اب اس کا اعراب کیا ہے؟ اعراب اس کا یہ ہے کہ یہ جزم کی حالت میں اس کا آخری جو حرف ہے اس کو حذف کر دیا جاتا ہے نیابتاً عن السکون۔ جزم کی اصل علامت تو سکون ہے، لیکن یہاں پر سکون کی نیابت میں حرف علت کو ہی اڑا دیا جاتا ہے، اس کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ یخشا سے حالت جزم میں اس کو ہم پڑھیں گے لم یخشا، لم یدعو، لم یرمی۔ اب دیکھیے آخر میں حرف علت تینوں میں سے اڑا دیا گیا۔ حالت نصب میں فتحہ ظاہرہ واو اور یا کے اوپر آئے گا۔ واو کی مثال ہے لینمو الزرع فی الصحراء، یہ یہاں پر مثال نہیں لکھی ہوئی۔ اور یا کی مثال ہے احب ان یأتی ابی، احب میں پسند کرتا ہوں، ان یأتی، تو یأتی فعل مضارع ہے، اس کے آخر میں یا جو ہے وہ نصب کی حالت میں اس کے اوپر فتحہ ظاہرہ لایا گیا ہے، احب ان یأتی ابی۔ لیکن اگر فعل مضارع معتل الآخر بالالف ہے تب فتحہ مقدرہ آئے گا، اس پر منصوب ہوگا لیکن فتحہ مقدرہ کے ساتھ۔ جیسی مثال ہے لن یسعی المؤمن فی السوء، مومن ہرگز سعی نہیں کرے گا سوء میں، برائی میں، شر میں، وہ اس کی کوشش نہیں کرے گا۔ تو یسعی اس کے اوپر جو ہے وہ فتحہ نہیں آ سکتا، فتحہ مقدرہ ہم مانیں گے تعذر کی وجہ سے کہ ممکن نہیں ہے کہ اس پر آئے۔ وَأَمَّا الرَّفْعُ فَيُقَدَّرُ عَلَى الْجَمِيعِ، رفع جو ہے وہ تینوں پر مقدر ہوتا ہے، یعنی چاہے وہ واو ہے یا پھر معتل الآخر بالواو ہے فعل مضارع، یا فعل مضارع معتل الآخر بالالف ہے، یا فعل مضارع معتل الآخر بالیا ہے، حالت رفع میں تو اس پر ضمہ کو مقدر ہی مانا جائے گا۔ معتل الآخر بالالف کی مثال ہے یخشى المؤمن ربہ، مومن ڈرتا ہے اپنے رب سے، تو یخشا فعل ہے اور یہ فعل مرفوع ہے۔ فعل مرفوع کیوں ہے فعل مضارع؟ اس لیے کہ اس سے پہلے نہ کوئی حرف جزم آیا ہے نہ کوئی حرف نصب آیا ہے، تو فعل مضارع کی اصل حالت تو یہ ہے کہ وہ فعل مرفوع ہوتا ہے، لیکن یہ چونکہ معتل الآخر ہے بالالف ہے، آخر میں الف آیا ہے، اس وجہ سے اس کے اوپر ہم رفع کو مقدر مانیں گے، ضمے کو مقدر مانیں گے حالت رفع میں۔ یخشى المؤمن ربہ، یسمو الانسان باخلاقہ، یسمو، سما یسمو، اونچا ہوتا ہے انسان اپنے اخلاق کی وجہ سے، تو یسمو یہ بھی حالت رفع میں فعل مضارع معتل الآخر ہے، معتل الآخر بالواو، اور حالت رفع میں علامت رفع جو ہے وہ ضمہ مقدرہ ہے واو کے اوپر۔ یبنی العلم مستقبلک، یبنی العلم مستقبلک، علم آپ کا مستقبل بنائے گا۔ تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یبنی جو ہے وہ فعل مضارع ہے، مرفوع ہے۔ کیوں مرفوع ہیں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے نہ کوئی حرف نصب آیا ہے نہ کوئی حرف جزم آیا ہے، لیکن اس پر اس کے رفع کی علامت کیا ہے؟ رفع کی علامت ضمہ مقدرہ ہے یا کے اوپر۔ تو یہ ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ اعراب الفعل المعتل، فعل معتل کا اعراب۔ وَإِذَا كَانَ آخِرُ الْمُضَارِعِ أَلِفًا، اگر مضارع کا آخر الف ہو، او واون یا پھر واو ہو، او یا ہو، سُمِّيَ معتل الآخر، اس کو معتل الآخر کہا جائے گا۔ وَجُزِمَ بِحذف آخرہ، حذف الآخر کے ساتھ، اس کے آخری حرف کے حذف کے ساتھ اس کو مجزوم کیا جائے گا۔
نیابتاً عن السکون، سکون کی نیابت میں. نحو لم یخشا، لم یدعو، لم یرم. تین مثالیں، لم یخشا، لم یدعو اور لم یرم. اما النصب، نصب جو ہے فیظہر علی الواو والیاء، وہ ظاہر ہوتا ہے واو اور یا کے اوپر. ویقدر علی الالف، اور الف کے اوپر مقدر مانا جاتا ہے. واو کی مثال میں نے کہا لن ینمو الزرع، لن ینمو الزرع. اور یا کی مثال احب ان یأتی ابی. اور الف کے اوپر جب مقدر مانا جاتا ہے تو اس کی مثال ہیں لن یسعى المؤمن فی السوء. واما الرفع فیقدر علی الجمیع، رفع جو ہے وہ مقدر مانا جائے گا تینوں پر. اس کی تین مثالیں میں نے دی، یخشى المؤمن ربہ، یسمو الانسان باخلاقہ، یبنی العلم مستقبلک. اذا كان آخر الفعل المضارع الفا، اگر فعل مضارع کا آخر الف ہو جیسے یخشا، یسعى، یلقى، یا پھر واو ہو جیسے یدعو، یسمو، یلہو، او یا ان، یا پھر یا ہو جیسے یرمی، یعصی، یمشی، سمی الفعل معتل الآخر، اس فعل کو معتل الآخر کہا جائے گا. وجزم الفعل المعتل الآخر لا يكون بالسکون، عام طور پر فعل مضارع کا جزم تو سکون کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن فعل مضارع معتل الآخر کا جزم جو ہے وہ سکون کے ساتھ نہیں ہوتا، بل بحذف آخری ہی، بلکہ آخری حرف کے حذف کے ساتھ ہوتا ہے، نیابتاً عن السکون، سکون کی نیابت میں. فحذف الآخر ہوا من العلامات الفرعیہ، یہ حذف آخر جو ہے یہ فرعی علامات میں سے ہے، اصلی علامت تو نہیں ہے لیکن فرعی علامت ہے. جیسے لم یخشا، لم یسعى، لم یلقى. اسی طرح سے یہ حالت، یہ جب معتل الآخر بالالف تھا اور جب معتل الآخر بالواو تھا تو اس وقت ہم کہیں گے لم یدعو، لم یسمو، لم یلہو. اور معتل الآخر بالیا میں ہم کہیں گے لم یرم، لم یعصی، لم یمشی. اما نصبہ و رفعہ، اس کا منصوب یا مرفوع ہونا فبالعلامتین الاصلیتین، اصلیتین نام، تو وہ دو اصلی علامات کے ذریعے سے ہیں، ضمہ اور فتحہ. الا ان الفتحہ تقدر علی الالف، مگر اتنی بات ہے کہ فتحہ جو ہے وہ مقدر ہوتا ہے الف پر، لتعذر تحریکہا، اس کے اوپر حرکت کے متعذر ہونے کی وجہ سے. وتظہر علی الواو والیاء، اور واو اور یا پر فتحہ ظاہر ہو جاتا ہے، جس کی مثالیں ہم نے پڑھی لن ینمو الزرع اور احب ان یأتی. والضمہ تقدر علی الالف لتعذر، اور ضمہ مقدر ہوتا ہے الف پر تعذر کی وجہ سے. ٹھیک ہے کہ الف کے اوپر ضمہ آ نہیں سکتا، یخشى المؤمن ربہ. اور واو اور یا پر تو مقدر ہوتا ہے لیکن وہ تعذر کی وجہ سے نہیں کہ ناممکن ہے، بلکہ ثقل کی وجہ سے کہ ممکن تو ہے لیکن باری ہے زبان پر. یسمو الانسان باخلاقہ، اس کو اگر ہم پڑھیں یسمو الانسان باخلاقہ تو یہ تھوڑا مشکل ہوگا. اسی طرح سے یبنیو العلم مستقبل کا تو مشکل ہوگا. اس ثقل سے بچنے کے لیے یہاں پر فعل ضمہ کو جو ہے مقدر مانا جاتا ہے.